السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رئیسہ بیگم شاہ بازار اردو ہائی اسکول مہانگر پالیکا اورنگ آباد۔ جماعت ہفتم، مضمون اردو، سبق شیخ الہند مولانا محمود الحسن۔ سبق نمبر 10 شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے اس ویڈیو میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیے اور ہمارے چینل رئیسہ خان اردو ایجوکیشن کو سبسکرائب کیجیے۔ بیل آئیکن میں سب سے اوپر کی بیل کو پریس کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ بچوں، اپنی اردو کی کتاب نکالیے، اس میں صفحہ نمبر 36 دیکھیے۔ سبق نمبر 10 شیخ الہند مولانا محمود الحسن۔ سبق نمبر 10 شیخ الہند مولانا محمود الحسن۔ ادارے کی جانب سے یہ سبق لکھا گیا ہے۔ پہلی بات، ماضی میں ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت رہی ہے، لیکن انگریزوں کی غلامی کے خلاف ابتدا ہی سے جنگیں لڑی گئیں۔ سن 1757 عیسوی میں سراج الدولہ نے اور سن 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کے بعد بھی مختلف آزادی پسند افراد اور گروہ اپنے طور پر کوششیں کرتے رہے۔ سن 1857 عیسوی میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے لیے ہندوستانیوں نے ہتھیار اٹھائے۔ سن 1857 میں لڑی گئی جنگ کو غدر بھی کہتے ہیں اور ہندوستان کی جنگ آزادی پہلی بھی کہلائی جاتی ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح کئی تحریکیں ملک کی آزادی کے لیے کوشاں رہیں۔ ان میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن کی ریشمی رومال تحریک بھی قابل ذکر ہے۔ اسی تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر دارالعلوم دیوبند کے ایک دروازے کو مولانا کی یادگار کے طور پر اردو دروازے کا نام دیا گیا ہے۔ ذیل کے مضمون میں مولانا کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ موجود ہے۔ ریشمی رومال تحریک، یہ لفظ آپ نے پڑھا ہے۔ اب میں آپ کو مختصراً بتاتی ہوں کہ ریشمی رومال تحریک کیا تھی۔ 1913 عیسوی میں ریشمی رومال تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کا مقصد ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروانا تھا۔ سن 1857 عیسوی کی پہلی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ کئی مجاہدین آزادی کو توپ سے باندھ کر اڑایا گیا، شہزادوں کے سر اڑائے گئے، عبادت گاہیں مسمار کی گئیں۔ لہٰذا یہ صورتحال تمام قیدیوں کے لیے باعث تکلیف تھی۔ اس لیے شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے ہندوستان کے دیگر علماء دیوبند کی مشاورت سے انگریزوں کے خلاف ایک تحریک شروع کی، جسے ریشمی رومال تحریک کا نام دیا گیا، جو سن 1915 عیسوی میں شروع ہوئی۔ ریشمی کپڑے پر مجاہدین آزادی کے پیغام بھیجے گئے، اس لیے یہ تحریک ریشمی رومال تحریک کہلائی۔ بچوں، اب میں سبق کا مطالعہ کرتی ہوں، آپ سب بغور سنیے۔ صفحہ نمبر 36 کا جنگ آزادی ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ اس قدر وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے قدرتی دولت سے مالا مال اور مردم خیز ملک کو انگریز ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آزادی کے متوالے جب ملک کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے انگریزوں سے برسر پیکار ہوئے تو انہیں طرح طرح سے ستایا گیا۔ ان کے گھر بار لوٹ لیے گئے، انہیں جیلوں میں ٹھونس دیا گیا اور ہزاروں لوگ پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ آزادی کے لیے جدوجہد میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن بھی شامل ہیں، جنہیں شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔
مولانا محمود الحسن سن 1851 عیسوی میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ذوالفقار علی بریلی ہی میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ مولانا محمود الحسن نے مشہور مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ انہیں مدرسے کے اولین طالب علم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ اسی مدرسے میں سن 1875 عیسوی سے انہوں نے 25 روپے ماہوار تنخواہ پر تدریس کا آغاز کیا اور بہت جلد صدر مدرس اور شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اسی زمانے میں انقلاب کی ہوائیں چل رہی تھیں۔ مولانا محمود الحسن نے اپنے طلباء اور ساتھیوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا اور انہیں وطن عزیز کی خاطر قربانیاں دینے پر آمادہ کیا۔ بچپن ہی سے مولانا یہ دیکھ رہے تھے کہ عوام اور ان کے ساتھ علماء کرام انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں۔ طرابلس اور بلخان کے دل دہلا دینے والے واقعات نے ان کا آرام اور چین حرام کر دیا۔ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر انقلاب کی راہ پر چل پڑے۔ مولانا محمود الحسن نے اپنی عملی زندگی کے آغاز ہی میں طے کر لیا تھا کہ ہم انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے۔ اسی مقصد کے تحت وہ آخر دم تک جدوجہد کرتے رہے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کا تختہ پلٹنے کی خاطر مسلح انقلاب کا منصوبہ بنایا۔ اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ جب سن 1915 عیسوی میں جرمنی اور ترکی کے ساتھ الجھا ہوا تھا اور ہندوستان میں بھی انگریزوں کی حکومت خطرے میں تھی، مولانا نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ ہاں بچوں، اب ہم صفحہ نمبر 36 پر لکھے ہوئے مواد کو سمجھتے ہیں۔ جنگ آزادی ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ اس قدر وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے قدرتی دولت سے مالا مال اور مردم خیز ملک کو انگریز ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ دیکھیے، انگریز ہمارے ملک میں تجارت کے غرض سے آئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ملک قدرتی دولت سے مالا مال ہے، اور اس زمانے میں ہمارے ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور ہمارا ملک جو ہے تمام قدرتی دولت سے مالا مال تھا، علاقہ وسیع تھا، اس لیے انگریز یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک کو چھوڑیں۔ مردم خیز ملک یعنی وہ مقام جہاں قابل اور بہادر لوگ پیدا ہوں۔ آزادی کے متوالے جب ملک کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے انگریزوں سے برسر پیکار ہوئے تو انہیں طرح طرح سے ستایا گیا۔ آزادی کے متوالے یعنی وہ تمام عظیم انسان جو ہمارے ملک کو آزاد کرانا چاہتے تھے، انگریزوں کی غلامی سے ہم کو نجات دلانا چاہتے تھے، جب انہوں نے انگریزوں کے ساتھ دو ہاتھ کرنا شروع کیے تو انہیں طرح طرح سے انگریز ستانے لگے۔ کس طرح سے؟ ان کے گھر بار لوٹ لیے گئے، انہیں جیلوں میں زبردستی ٹھوس دیا گیا اور ہزاروں لوگ پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ دیکھیے بچوں، آج ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، لیکن ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ آزادی ہم کو بہت تو قربانیاں دے کر حاصل ہوئی ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کی، اپنے مالوں کی قربانیاں دی، تب آج ہم ایک آزاد ملک میں ہیں۔ آزادی کے لیے جدوجہد میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن بھی شامل ہیں۔ دیکھیں، جس مجاہد آزادی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ان کا نام ہے مولانا محمود الحسن، جنہیں شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ شیخ الہند یعنی ہندوستان کا سردار۔ مولانا محمود الحسن سن 1851 عیسوی میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ذوالفقار علی بریلی ہی میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ دیکھیے، مولانا محمود الحسن صاحب کے والد کا نام ذوالفقار علی تھا، اور جو بریلی میں سرکاری ملازم تھے، اسی لیے وہیں پر رہتے تھے۔ مقیم یعنی وہاں کے رہنے والے۔ مولانا محمود الحسن نے مشہور مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ دیکھیے، آپ دیوبند کی
مدرسے کے بارے میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑا جو ہے دارالعلوم ہے دیوبند کا. اس زمانے میں وہاں کے مدرسے میں مولانا محمود الحسن نے تعلیم حاصل کی. انہیں اس مدرسے کے اولین طالب علم ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. اسی مدرسے میں 1875 عیسوی سے انہوں نے 25 روپے ماہوار تنخواہ پر تدریس کا آغاز کیا. دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی وہاں پر وہ مدرس ہوئے اور شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے. شیخ الحدیث یعنی حدیث کے علم کے اساتذہ کے صدر. اس زمانے میں انقلاب کی ہوائیں چل رہی تھی. انقلاب یعنی جنگ آزادی کے لیے جو انقلاب آیا تھا اس زمانے میں اس کی ہوائیں چل رہی تھی. اس سے کیا مراد؟ اس زمانے میں انقلاب کے لیے کوششیں ہو رہی تھی. مولانا محمود الحسن نے اپنے طلبہ اور ساتھیوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا اور انہیں وطن عزیز کی خاطر قربانیاں دینے پر آمادہ کیا. مولانا محمود صاحب نے نہ صرف خود شامل ہوئے جنگ آزادی میں بلکہ ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کے جو شاگرد تھے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا اور ساتھ ہی اپنے ساتھی جو اساتذہ تھے ان کے بھی دلوں میں انہوں نے آزادی کا جذبہ بیدار کیا اور انہیں آمادہ کیا کہ چاہے کوئی جو بھی قربانی ہمیں دینی پڑے، ہمیں اپنے وطن عزیز کی خاطر قربانی دینا ہے اور ہم کو اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروانا ہے. بچپن ہی سے مولانا یہ دیکھ رہے تھے کہ عوام اور ان کے ساتھ علماء کرام انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں. دیکھیے انگریز جو ہے نہ صرف عوام کو تکلیف دیتے تھے بلکہ جو پڑھے لکھے علماء کرام ہوتے تھے ان کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہندوستانی عوام کے دلوں پر ان کا خوف چھا جائے اور وہ آزادی کی تحریک کو چھوڑ دے. طرابلس اور بلخان کے دل دہلا دینے والے واقعات نے ان کا آرام اور چین حرام کر دیا. وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر انقلاب کی راہ پر چل پڑے. اب دیکھیے بلخان جو ہے یہ جنوب مشرقی یورپ میں ایک جزیرہ نما علاقہ ہے جو زیادہ تر پہاڑی ہے. طرابلس یہ بحر روم کے ساحل پر واقع لیبیا کا دارالحکومت ہے. 1911 عیسوی میں اس پر اٹلی نے قبضہ کر لیا تھا جس کے خلاف کئی جنگیں لڑی گئی تھی. مولانا محمود الحسن آرام حرام کر دیا. وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر انقلاب کی راہ پر چل پڑے. مولانا محمود الحسن نے اپنی عملی زندگی کے آغاز ہی میں طے کر لیا تھا کہ ہم انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے. اسی مقصد کے تحت وہ آخر دم تک جدوجہد کرتے رہے. جدوجہد کرنا یعنی بہت زیادہ کوششیں کرنا. انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں ہی طے کر لیا تھا کہ میں ایسی تحریک چلاؤں گا کہ انشاءاللہ میں ضرور انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال کر رہوں گا. انہوں نے برطانوی حکومت کا تختہ پلٹنے کی خاطر مسلح انقلاب کا منصوبہ بنایا. مسلح انقلاب یعنی ایسا انقلاب جو ہتھیاروں کا استعمال کر کے حکومت کو بدلنے کے لیے جنگ کرتا ہے. دیکھیے اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی. زندگیاں وقف کرنا یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا یہی مقصد رکھا کہ کسی نہ کسی طرح ہم اپنے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروائیں گے. پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ جب 1915 عیسوی میں جرمنی اور ترکی کے ساتھ الجھا ہوا تھا اور ہندوستان میں بھی انگریزوں کی حکومت خطرے میں تھی، مولانا نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی کوششیں تیز کر دی. دیکھیے ہمارے دنیا میں جو ہے جو پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی وہ 1915 عیسوی میں ہوئی تھی اور 1915 عیسوی میں جب جنگ عظیم ہوئی تھی اس وقت برطانیہ جرمنی اور ترکی کے ساتھ لڑ رہا تھا. جب وہ دوسرے ممالک سے لڑ رہا تھا تو یقیناً اس کی جو ہے تو حکومت ہمارے ملک میں کمزور ہو رہی تھی. تو مولانا یہ چاہتے تھے کہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھائیں، اس لیے انہوں نے جنگ آزادی کی تحریک کی کوششیں تیز کر دی. انہوں نے اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا تاکہ وہ افغانستان اور آزاد قبائل سے ترکوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. بچوں صفحہ نمبر 37 پر دیکھیے.
انہوں نے اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا تاکہ وہ افغانستان اور آزاد قبائل سے ترکوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور خود حجاز روانہ ہوئے۔ اس وقت ترکوں کی طرف سے غالب پاشا حجاز کے گورنر تھے۔ مولانا نے ان سے جو تحریریں حاصل کی ان میں ہندوستان کو آزاد کروانے کے منصوبوں اور فوجی کارروائیوں کا ذکر تھا۔ غالب پاشا کی پہلی تحریر میں ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان تھا، جس میں ترکی نے شرکت کا یقین دلایا تھا۔ مولانا نے ریشمی کپڑے پر اس پیغام کو نقل کیا اور ایک صندوق میں رکھ کر ہندوستان بھیجا۔ اس تحریک کے پیغامات بھجوانے کے لیے ریشمی کپڑے کے ٹکڑے استعمال کیے گئے تھے، اس لیے یہ ریشمی رومال تحریک کہلائی۔ اس کا مقصد آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو انگریزوں سے چھپائے رکھنا تھا، اسی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف مدد حاصل کرنا بھی تھا۔ مولانا محمود الحسن نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے ایک پوری ٹیم تیار کر رکھی تھی۔ اس تحریک میں شامل لوگوں کا یقین تھا کہ جنگ کی راہ اختیار کیے بغیر انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنا ممکن نہیں ہے، اس لیے جنگی سامان اور اسلحہ حاصل کرنا ضروری تھا۔ مولانا نے 1915 عیسوی میں حجاز کا سفر اختیار کیا۔ وہ حجاز سے بغداد اور بلوچستان ہوتے ہوئے سرحد کے آزاد قبائل تک پہنچنا چاہتے تھے کہ جنگ کے دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے مصر اور پھر وہاں سے مالٹا لے جا کر وہ نظر بند کر دیے گئے، اسی لیے مولانا کو اسیر مالٹا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 3 برس اور 7 ماہ کی قید کے بعد 8 جون سن 1920 عیسوی کو ممبئی پہنچا کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ اس موقع پر تمام قوموں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں شیخ الہند کا لقب دیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ مولانا محمود الحسن ریشمی رومال تحریک کے روح رواں تھے۔ اس تحریک نے چونکہ آزادی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اس لیے اس تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر حکومت نے مولانا محمود الحسن کی خدمات کے اعتراف میں ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا ہے۔ مولانا اپنے وطن کی آزادی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کرتے رہے اور 30 نومبر سن 1920 عیسوی کو 70 سال کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آئیے بچوں، صفحہ نمبر 37 پر لکھے ہوئے سبق کے مواد کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا تاکہ وہ افغانستان اور آزاد قبائل سے ترکوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور خود حجاز روانہ ہوئے۔ انہوں نے یعنی مولانا محمود الحسن نے اپنے شاگرد، ان کے شاگرد تھے مولانا عبید اللہ سندھی، انہیں افغانستان کے ایک شہر کابل بھیجا تاکہ وہ کیا کریں، آزاد قبیلے جو تھے وہاں کے، وہ ترکوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ترکی میں بھی اس وقت جو ہے تحریک خلافت چل رہی تھی، اس لیے جو ہے تو وہاں کے لیے بھی وہ کوشش کر رہے تھے اور خود حجاز روانہ ہوئے۔ اس وقت ترکوں کی طرف سے غالب پاشا حجاز کے گورنر تھے۔ مولانا نے ان سے جو تحریریں حاصل کی ان میں ہندوستان کو آزاد کروانے کے منصوبوں اور فوجی کارروائیوں کا ذکر تھا۔ اس تحریر میں لکھا ہوا تھا کہ ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے کون سے منصوبے بنائے جائیں، کس طرح کی فوجی کارروائیاں کی جائیں۔ غالب پاشا کی پہلی تحریر میں ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان تھا۔ غالب پاشا جو وہاں کے گورنر تھے حجاز کے، تو انہوں نے مسلمانوں کے طرف سے برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جس میں ترکی نے شرکت کا یقین دلایا۔ ترکی جو ایک ملک ہے، اس نے اس وقت یہ یقین دلایا کہ ہم بھی برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے۔ مولانا نے ریشمی کپڑے پر اس پیغام کو نقل کیا اور ایک صندوق میں رکھ کر ہندوستان بھیجا۔ ریشمی کپڑا یعنی بچوں ریشم کا ایک کیڑا ہوتا ہے، اور ریشم کا کیڑا جو ہے
یہ ریشمی کپڑا تیار کرتا ہے، ریشم کے کیڑے سے یہ کپڑا بنتا ہے۔ تو اس ریشمی کپڑے پر اس پیغام کو نقل کیا۔ اس تحریک کے پیغامات بھجوانے کے لیے ریشمی کپڑے کے ٹکڑے استعمال کیے گئے تھے، اس لیے یہ ریشمی رومال تحریک کہلائی۔ اس کا مقصد آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو انگریزوں سے چھپائے رکھنا تھا۔ دیکھیے رومال پر یہ تحریک کیوں لکھی گئی؟ تاکہ یہ پیغام انگریزوں تک نہ پہنچے، بلکہ اس کو انگریزوں سے چھپایا جائے۔ اسی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف مدد حاصل کرنا بھی تھا۔ مولانا محمود الحسن نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے ایک پوری ٹیم تیار کر رکھی تھی۔ اس تحریک میں شامل لوگوں کا یقین تھا کہ جنگ کی راہ اختیار کیے بغیر انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے جنگی سامان اور اسلحہ حاصل کرنا ضروری تھا۔ مولانا محمود الحسن نے کیا کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف ایک پوری ٹیم تیار کر رکھی تھی، اور اس تحریک میں جو لوگ شامل تھے ان کا یہ خیال تھا کہ بغیر جنگی سامان کے اور اسلحہ کے اور بغیر جنگ کے ہم انگریزوں کو اپنے ملک سے باہر نہیں نکال سکتے۔ مولانا نے 1915 عیسوی میں حجاز کا سفر اختیار کیا۔ وہ حجاز سے بغداد اور بلوچستان ہوتے ہوئے سرحد کے آزاد قبائل تک پہنچنا چاہتے تھے کہ جنگ کے دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 1915 میں مولانا نے سفر حجاز کا اختیار کیا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ حجاز سے کہاں جائیں؟ بغداد، اور بغداد سے پھر بلوچستان، اور پھر اس طرح سرحد کے تو آزاد قبیلے جو تھے وہاں تک جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں کیا کیا گیا؟ درمیان میں ہی گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے مصر اور پھر وہاں سے مالٹا لے جا کر وہ نظر بند کر دیے گئے۔ اسی لیے مولانا کو اسیر مالٹا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پہلے انہیں مصر لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد مالٹا لے جایا گیا۔ مالٹا یہ جو ہے ایک جزیرہ ہے بچوں، اور اسیر مالٹا یعنی اسیر یعنی قیدی، یعنی کہ مالٹا کے تو ملک میں انہیں قید کر دیا گیا۔ 3 برس اور 7 ماہ کی قید کے بعد 8 جون 1920 عیسوی کو ممبئی پہنچا کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ مولانا محمود الحسن کو 3 برس اور 7 ماہ تک انگریزوں نے اپنی قید میں رکھا، اور پھر 8 جون 1920 کو انہیں ممبئی پہنچایا اور پھر انہیں رہا کر دیا گیا۔ رہا کر دیا گیا یعنی انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس موقع پر تمام قوم کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں شیخ الہند کا لقب دیا گیا۔ تمام قوم کے لوگ یعنی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہمارا ملک جو تمام قوموں سے، تمام زبانوں سے بنا ہوا ملک ہے، اس ملک کے تمام لوگوں نے تو ان کا استقبال کیا اور انہیں شیخ الہند یعنی ہندوستان کے سردار کا لقب انہیں دیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ یہ ایک تعلیم کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھا۔ سنگ بنیاد رکھا یعنی اس عمارت کو بنانے کے لیے انہوں نے ابتدا کی۔ مولانا محمود الحسن ریشمی رومال تحریک کے روح رواں تھے۔ روح رواں ہونا یعنی کہ اس کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی تھی۔ اگر وہ یہ تحریک نہ شروع کرتے تو یہ تحریک شروع نہ ہوتی۔ اس تحریک نے چونکہ آزادی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اس لیے اس تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر حکومت نے مولانا محمود الحسن کی خدمات کے اعتراف میں ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ حکومت نے اس تحریک کے 100 سال کے بعد، اس تحریک کو جب شروع کیا تھا اس کے 100 سال کے بعد جشن کے موقع پر 100 سالہ جشن منایا جا رہا تھا اس تحریک کا۔ تحریک کون سی؟ ریشمی رومال تحریک۔ تو اس پر حکومت نے کیا کیا؟ مولانا محمود الحسن صاحب کی خدمات کا اعتراف کیا۔ یا اعتراف کرنا یعنی ان کی خدمات کو سراہا، ان کی خدمات کو مانا اور ان کے اعزاز میں ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا ہے۔ مولانا اپنے وطن کی آزادی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کرتے رہے اور 30 نومبر سن 1920 کو 70 سال کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ جہان فانی بولے تو دنیا، یہ دنیا فانی ہے، اس کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ یہاں سے وہ کوچ کر گئے یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ معنی و اشارات: مردم خیز وہ مقام جہاں قابل اور بہادر لوگ پیدا ہوں۔ شیخ الحدیث علم حدیث کے اساتذہ کے صدر۔ حجاز عرب کا وہ حصہ جس میں مکہ، مدینہ اور طائف شہر
شامل ہیں۔ مسلح انقلاب، ہتھیاروں کا استعمال کر کے حکومت کو بدلنے کے لیے جنگ کرنا۔ شیخ الہند، ہندوستان کا سردار۔ اسیر مالٹا، جزیرہ مالٹا کا قیدی۔ اس کے بعد ہے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ ایک جملے میں جواب، آپ یہ سوالات کے جواب پڑھیں گے اور اس کے جوابات لکھیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، دارالعلوم دیوبند کے ایک دروازے کا کیا نام رکھا گیا؟ دیکھیے پہلے ہی جو ہے لکھا گیا ہے پہلی بات میں کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک دروازے کو مولانا کی یادگار کے طور پر اردو دروازے کا نام دیا گیا ہے۔ بہت ہی آسان سوالات ہیں، آپ سبق کو 2 سے 3 بار پڑھیں گے اور اس کے بعد تمام سوالات کے جوابات تلاش کر کے اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ ایک جملے میں جواب لکھیے کے بعد ہے مختصر جواب لکھیے۔ اس کے بعد ہے زور قلم، آزادی ایک نعمت، اس موضوع پر 15 سطریں لکھیے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے بچوں، آزادی سے بڑھ کے کوئی دنیا میں نعمت نہیں ہے۔ اس جو ہے تو خیال کو آپ نے واضح کرنا ہے 15 سطروں کے اندر۔ اس کے بعد ہے سرگرمی اور منصوبہ، ریشمی رومال تحریک کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیجیے۔ استاد کی مدد سے ذیل میں دیے گئے القاب کی صحیح جوڑیاں لگائیے۔ اب یہ یہاں پر آپ کو جو ہے تو حصہ الف اور حصہ بے میں جوڑیاں دی گئی ہیں۔ یہاں پر دیا گیا ہے شاعر انقلاب۔ اب شاعر انقلاب کون ہیں؟ مولانا محمد علی جوہر ہیں، یا مولانا محمود الحسن ہیں، سردار ولبھ بھائی پٹیل ہیں، جوش ملیہ آبادی ہیں، یا پھر مہاتما گاندھی ہیں۔ دیکھیے شاعر انقلاب کا کہا جاتا ہے جوش ملیہ آبادی کو، اور مرد آہن کون ہیں؟ سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ بابا قوم مہاتما گاندھی۔ شیخ الہند ابھی آپ نے پڑھا نا، مولانا محمود الحسن۔ اور رئیس الاحرار کسے کہا جاتا ہے؟ مولانا محمد علی جوہر کو۔ تاریخ کے جھروکوں سے، یہاں پر آپ کو مقامات کے تعلق سے معلومات دی گئی ہیں، جیسے بلخان، طرابلس، جزیرہ مالٹا، جنگ پلاسی، جنگ سرنگا پٹنم۔ اس کو آپ 1 سے 2 بار پڑھیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اب اس کے بعد دیا گیا ہے ایک مختصر سا تعارف بیرسٹر سیف الدین کچلو کا۔ دیکھیے یہ جنگ آزادی کے مجاہدین میں شامل ہیں، ان کے بارے میں معلومات ہیں، اس کو بھی آپ پڑھیے اور جو ہے تو ذہن نشین رکھیے۔ اس کے بعد آئیے زبان سیکھیں۔ آئیے زبان سیکھیں میں محاورے ہیں، سبق میں آئے ہوئے ذیل کے جملوں کو توجہ سے پڑھیے۔ کیا ہے؟ وقت کاٹنے کا آسان اور سستا نسخہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر وقت کام میں مشغول رکھے۔ پھر دوسرا جملہ ہے محاورہ، میرے پاس فصل کاٹنے کے لیے درانتی نہیں تھی۔ ان 2 جملوں میں وقت کاٹنے اور فصل کاٹنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے جملے میں فصل کاٹنے کے لیے معنی یہی ہے کہ کھیت میں اگی ہوئی فصل کو کاٹنا ہے، لیکن وقت کاٹنے کے تعلق سے ہم کہہ نہیں سکتے کہ فصل کی طرح وقت کو کس طرح یا کس چیز سے کاٹا جا سکتا ہے۔ گویا دونوں بار کاٹنے کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ فصل کاٹنا میں کاٹنے کے معنی لفظی معنی ہیں، جیسے پھل کاٹنا، ترکاری کاٹنا، اس طرح فصل کاٹنا، جبکہ وقت کاٹنے میں کاٹنا کے معنی مجازی یا محاورتی ہے، محاورے کے طور پر ہے وقت کاٹنا۔ وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم اس کو کاٹ رہے ہیں۔ ہر زبان میں الفاظ کے کچھ ایسے مجموعے ہوتے ہیں جن کے لفظی معنی تو کچھ اور ہوتے ہیں، مگر انہیں دوسرے خاص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ الفاظ کے ایسے مجموعے محاورے کہلاتے ہیں۔ ذیل کے جملے کو غور سے پڑھیے۔ مجھے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ جب روٹیاں ختم ہو جائیں گی تو میں کیا کھاؤں گا؟ بتائیے کہ اس جملے میں فکر کھائے جا رہی تھی اور کیا کھاؤں گا میں کھانا کے مختلف معنی کیا ہیں؟ ہے نا؟ فکر کھائے جا رہی تھی اور کیا کھاؤں گا؟ شربت پینا، آنسو پینا۔ ان محاوروں میں پینا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ جو محاورہ جس طرح استعمال ہوتا ہے اسے اسی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا دل باغ باغ ہونا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں بہت خوش ہونا۔ اگر کوئی کہے کہ دل چمن چمن ہو گیا تو یہ بے معنی جملہ ہوگا اور کوئی اس کا مطلب نہیں سمجھے گا۔ محاورہ اصل کیا ہے؟ دل باغ باغ ہونا۔ موقع اور محل کے اعتبار سے صحیح محاورے استعمال کیے جائیں تو بیان میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے اسباق میں آنے والے محاورے تلاش کیجئے اور ان کے معنی معلوم کر کے لکھیے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک کام دے رہی ہوں کہ آپ نے جو ہے اپنی
होमवर्क की कॉपी में इस सबक में से तलाश करके 10 मुहावरे लिखना है और उन मुहावरों के साथ साथ उसका मतलब भी लिखना है। चलिए बच्चों, अब सबक आपका ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और मैं फिर से आप दोहराती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।